الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وصلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي يا رسول الله امداد کن ازرنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلامو، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت تے درود پاک دا نذرانہ پیش کرن دے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ فضائل درود پاک دے وچ آندے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ جیڑا شخص میری ذات تے ایک دفعہ درود پاک دا نذرانہ پیش کرے سی، اللہ جل شانہ اوکوں 10 نیکیاں عطا فرمے سی۔ جیڑا 10 دفعہ درود پاک دا نذرانہ پیش کرے سی، اللہ جل شانہ اوکوں 100 نیکیاں عطا فرمے سی۔ جیڑا میری ذات تے 100 دفعہ درود پاک دا نذرانہ پیش کرے سی، اللہ جل شانہ اوکوں 1000 نیکیاں عطا فرمے سی۔ جیڑا شخص میری ذات تے 1000 دفعہ درود پاک دا نذرانہ پیش کرے سی، اللہ جل شانہ اندے متھے دے اوتے لکھ دے سی کہ اے بندہ جہنم تے نفاق دی بھا تو آزاد ہے، اور قیامت علی جمہار اوکو شہیدیں دے کٹھے اٹھایا وے سی۔ کتنا مختصر جہاں عمل تے انعام کتنا وڈا۔ عمل چھوٹا جہاں 1000 دفعہ درود پاک پڑھنے تے کتنی دیر لگ دی ہے، لیکن انعام دیکھو کتنا وڈا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں، مومن دی اے نشانی ہے کہ مومن نیکیاں دا حریص ہوندا ہے۔
لالچی ہوندے کہ میں ڈھیر تو ڈھیر نیکیاں کٹھیاں کر گھنا، لہذا اپنے اے حریص ہون دی نشانی کو قائم رکھیں جو ہیں، کم از کم 1000 دفعہ روزانہ درود پاک پڑھن دا معمول بڑھا گنو، تاکہ قیامت علی جوہار شہداء دے کٹھے بھی اٹھائے ونجو تے رب دے طرفوں اے انعام بھی مل ونجے کہ اے میرے محبوب دا دیوانہ آندا پہ، اندے واسطے اے اعلان کر دیو کہ اے جہنم تے نفاق دی بھا تو آزاد ہے۔ ایک دفعہ محبت تے شوق دے نال درود پاک دا نذرانہ پیش کرو، میں اج دا موضوع شروع کراں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلامو، اج تواڈے سامنے جڑے موضوع تے میں گفتگو کرنی ہے، یہ ایک ایجھی بیماری ہے، ایک ایجھا مرض ہے کہ جڑا انسان دے اندر آہستہ آہستہ سرائیت کریندے ویندا، جسم دے اندر اے مرض وڑدے ویندا، مریض کو پتہ ہی نہیں ہوندا تے او مرض دے آخری سٹیج تے پہنچ ویندا ہے، اور اے او بیماری ہے کہ جڑی دنیا بھی برباد کریندی ہے، قبر بھی برباد کریندی ہے، آخرت بھی برباد کریندی ہے۔ اے او مرض کہ جیندے بارے انسان کو اپنے بارے بھی تشخیص کرن اوکھا تھی ویندے کہ میں ای مرض دے وچ مبتلا ہاں یا کائنا۔ اے ایجھی بیماری ہے، ای بیماری دا نام ہے تکبر۔ اج ای تکبر دے متعلق کچھ گفتگو کرے سو انشاءاللہ، اور ای گفتگو دی روشنی دے وچ ایک کوشش کرے سوں چیک کرن دی کہ کتھائیں اے بیماری ساڈے اندر تا نہیں، اگر ہے تا ایندا وقتی علاج کر گھنو، تاکہ اے مرض ساکو دنیا دے وچ بھی ذلیل نہ کرے، اے قبر دے وچ بھی ساکو ذلیل نہ کرے، اے آخرت دے وچ بھی ساکو رسوا نہ کرے، کیونکہ میرے رب جل شانہ دا فرمان ہے حدیث قدسی دے وچ کہ کبریائی تکبر اے میری چادر ہے، جیڑا ایکوں میرے کولو کھسن دی کوشش کرے سی، یعنی جیڑا تکبر اپناون دی کوشش کرے سی، میں او کو دنیا و آخرت دے وچ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے سا۔ یہ اتنی تباہ کن شے ہے۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دی تخلیق تو پہلے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دے نور کو اپنے نور دے وچوں پیدا فرمائے، اور میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دے نور دے وچوں عرش، کرسی، جنت، اے آسمان، اے زمین، اے پوری کائنات بنائی ہے میرے رب نے۔ ول این کائنات دے اندر این زمین دے اتے قوم جنات کو آباد کیتے۔ توجہ رکھے سو تو انشاءاللہ تو کو گال چنگی طرح سمجھ آسی۔ قوم جنات این زمین دے اتے آ کے آباد تھی گئی ہے، انہیں دی ہدایت واسطے، انہیں کو سمجھاون واسطے اللہ جل شانہ فرشتے کو بھیجیں دا ہے۔ وہ فرشتے آ کر انہیں کو سمجھیں دے ہیں کہ اللہ دی عبادت کرو، اللہ دی نافرمانی نہ کرو۔ اے جتنے حد تک سمجھ دے ہیں تابعداری اچ آوے نے ہیں، اگر نہن سمجھ دے تا اللہ جل شانہ فرشتے دی فوج بھیج کریں انہیں دے نال جنگ کرویندا ہے، انہیں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیندا ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے۔ انہیں جنات دے اندر
ایک جن انتہائی عبادت گزار ہے، عزازیل اوندا نام ہے، عزازیل۔ اے جن بہت ہی زیادہ عبادت گزار ہے، اتنی عبادت کیتی ہے کہ روئے زمین دا ایک چپا بھی ایجھا کوئی نہیں کہ جتھاں اون سجدہ نہ کیتا ہوئے، اتنی عبادت کیتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے این عزازیل کو ان دی عبادت دے انعام دے وچ پہلے آسمان دے اتے آون دی اجازت عطا فرما دی تھی۔ اے پہلے آسمان تے آ گئے، فرشتیں دے کٹھے اے گھومدا پھردا ہا، آسمان دے اتے اے اللہ جل شانہ کو سجدے کریندا ہے، اللہ دی بارگاہ دے وچ عبادت دے وچ مشغول رہ ویندا ہا۔ آسمان دے چپے چپے دے اتے این سجدے کیتن، عبادت کیتی ہے، اللہ جل شانہ دا ذکر کیتس، اللہ دی عبادت دا انعام میرے رب نے کو عطا فرمائے، دوجھے آسمان تے آون دی اجازت عطا فرما دیتی ہے، ول تریجھے آسمان تے، چوتھے آسمان تے، پنجویں آسمان تے، حتیٰ کہ عرش معلا تک ان دی رسائی ہائی اے ویندا آندا ہا۔ فرشتے جڑے ویلے رب دی بارگاہ دے وچ حاضر تھی وینا، اے بھی فرشتے دے کٹھے دست بستہ حاضر تھیندا ہا۔ اتنا ایکو مرتبہ مقام میرے رب نے عطا فرمائے، ایکو جنت دی سیر دی اجازت دیتی گئی ہے، اے جنت دی سیر کرن واسطے جنت دے اندر آندا ویندا ہا۔ میرے رب عز و جل نے ان دی عبادت دے انعام دے وچ ایکو معلم الملائکہ دا درجہ عطا فرمائے، معلم الملائکہ، فرشتیں دا استاد، اے فرشتے کو درس دیندا ہا، سبق پڑھیندا ہا، سمجھیندا ہا کہ اللہ جل شانہ دی عبادت کیویں کرنی ہے، اللہ جل شانہ دی رضا کیویں حاصل کرنی ہے، رب کیویں راضی تھی سی، اے چیز سمجھاون واسطے، اے چیز سکھاون واسطے، اے فرشتے دے سامنے ممبر دے اتے بہ کریں درس دیندا ہا۔ اے انداز، اے کنڈیشن چلدی رہ گئی ہے، حتیٰ کہ ایک جمہار فرشتے اندے کولو آئین آ کے آدھن کہ اساں لوہے محفوظ دے اندر اے پڑھے کہ ایک شخص اللہ دی عبادت کرے سی، کثرت نال کرے سی، بہت زیادہ کرے سی، بالآخر اکو مردود قرار دے دیتا وے سی، او جہنم دے وچ ونڈا سی۔ تو نیک ہیں، تیں 6 کروڑ سال اللہ دی عبادت کیتی ہے، اتنا تو نیک ہیں، سجدے کولو زمین و آسمان پر کر دیتے ہی، تو ساڈے واسطے دعا کر کہ او مردود شخص کہ جیندے بارے وچ لوہے محفوظ دے وچ درج ہے کہ بہت نیک ہو سی ول مردود تھی ویسی، او ساڈے وچوں کوئی نہ ہوئے۔ این عزازیل نے ہاتھ چاگدن اور دعا پیا کرنے کہ یا اللہ جیڑے شخص دا ذکر لوہے محفوظ دے وچ ہے او انہیں دے وچوں کوئی نہ ہوئے۔ دعا اے منگنی اسنا کہ ساڈے وچوں کوئی نہ ہوئے، تے کیا پیا منگ دے دعا؟ انہیں دے وچوں کوئی نہ ہوئے۔ اپنا تذکرہ چھوڑ گئے، کیوں چھوڑ گئے؟ کت واسطے چھوڑ گئے؟ ات گالوں کہ ان دے اندر او بیماری شروع تھی گئی ہے جہاں نام تکبر ہے۔ میں معلم الملائکہ، میں فرشتوں دا استاد، میری جنت تک رسائی، میری عرش تک رسائی، میں آسمانے دا سیراں کرن والا، میرا نام تو تھی نہیں سکتا ہو۔ اے میں دی بیماری جڑے ویلے ان دے اندر آ گئی ہے نا،
اندی تباہی دا رستہ شروع تھی گیا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام دی تخلیق فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام دا مبارک جسم تیار تھی گئے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک جسم دے اندر جڑے ویلے روح کو داخل فرمائے، روح انہیں دے جسم دے اندر آ گئی ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرشتے کو حکم فرمائے کہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ مختصر کریں دا پیا، اگر تفصیلی گال آدھے ہو تو وہ بھی سنوا دینا، لیکن میرا موضوع یہ جائیں کہ والی کو کور کریں جو ٹائم نہ بچ سی، کیونکہ میں صرف اپنے موضوع دی حد تک رہنا چاہنا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرن دا میرے رب نے حکم عطا فرمایا۔ سارے سجدے دے وچ ڈھہ گئے فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، سارے فرشتے سجدے دے اندر چلے گئے۔ عزازیل اکڑ کے کھڑا رہ گیا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے کہ تائیں سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ حکم تو میں دا نا، خالق تو میں ہاں، مالک تو میں ہاں، حکم تو میں دا، میں جے کو چاہواں سجدہ کرا دے وہاں، تائیں کیوں نہیں کیتا؟ وہ ہے کہ جی انا خیر منہ، میں اندے کولو چنگا ہاں۔ کیوں؟ خلقتنی من ناریوں، میں بھا دے نال بنایا گیا۔ خلقتہ من طین، اے مٹی نال بنایا گئے، اے مٹی نال پیدا کیتا گئے، میں بھا نال بنایا گیا، لہذا میں چنگا ہاں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے فخرج، نکل وانی تو مردود ہیں۔ سجدہ کتنا ہا؟ جتنی دیر اساں سجدہ کرنے ہیں، علماء کرام فرمیندن زوال دا وقت ختم تھیون دے بعد، یعنی سمجھ گنو 12 سوا 12 دے بعد اے سجدہ شروع تھا ہے، عصر دے نماز دے ٹائم تک وہ ایک سجدہ چلدا رہ گئے۔ اتنا طویل سجدہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو کیتے۔ سجدے دا حکم مکمل تھی گئے، اے مردود تھی گئے۔ ایندہ ایک نا ابلیس بھی ہے، اور اون دیں تو اے شیطان مردود دے نام نال ایندی شہرت ہے۔ حضرت جبریل امین سجدے تو سر چاہے، سر چاہ کے ڈٹھے اے آکڑیا کھڑے، فرشتے دے سردار ہن، سارے فرشتے سجدے تو سر چاہ کریں کھڑے تھے۔ اللہ دا حکم آئی سجدہ کرو، سجدہ کر گی دے۔ جبریل امین ہون اپنے ماتحت فرشتے کو حکم لیندے پہن ایک سجدہ بیا کرو، سارے ول سجدے چڑھائے گئے، دوجہ سجدہ کیتا گئے، دوجہ سجدے دے بعد سر چاہ گی دے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے جبرائیل میں تا ایک سجدے دا حکم دیتا ہا، تے دوجہ کیوں کیتے تے انہیں کو لئی کرا چھوڑی کیوں؟ جبریل امین نے عرض کیتی ہے یا رب العالمین تین سا کو سجدے دا حکم دیتے، اساں تیرا حکم پورا کیتے، سجدہ کر دیتے۔ سجدے دے بعد میں سر سجدے تو چاہتے، میں ڈٹھے اے آکڑیا کھڑے، میں شکرانے دا بیا سجدہ کر رہا چھوڑے تاکہ اے شکر ادا تھی ونجے کہ اساں ہی مردود دے کٹھے اکڑیج نہیں سے گئے، مردود تھیون تو بچ گئے ہیں۔ اللہ جل شانہ کو جبریل امین دا اے جواب اتنا پسند آئے، اتنا پسند آئے کہ اپنے محبوب دی امت دے اتے ہر رکعت دے وچ 2 سجدے فرض قرار دے چھوڑن۔
ایک سجدہ تو اپنے حکم تے ہاں، دوجا جبریل دی ادا ہے، ادائے جبریل میرے رب کو یہ پسند آئی ہے، ہر رکعت سجود فرض کر چھوڑن، سجدہ فرض نہیں کیتا، 2 سجدے فرض قرار دے چھوڑن۔ اے مردود این تکبر دے وچ آ کے تباہ تھی گئے، اور اے جہاں تباہ تھا ہے کہ قیامت تک وستے ایکو لانتی قرار دے دیتا گئے، اور قیامت علی جمہار اے جہنم دی بھاد اب ایندھن بن سی ہے۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام دے پیارے غلاموں، اے تکبر اے جھی بیماری ہے۔ تکبر دی تعریف کیا ہے؟ تکبر آدھے کا کون؟ اپنے آپ کو بے کولو چنگا سمجھنا، اپنے آپ کو بے کولو چنگا سمجھنا، اے تکبر ہے۔ این تکبر جہاں کچھ قسمہ علماء کرام نے بیان فرمائیں، 3 قسمہ تکبر جہاں علماء کرام ارشاد فرمائیں۔ پہلا تکبر اللہ دی ذات دے حوالے دے نال، جیویں شیطان مردود نے کیتے، یا فرعون نے خدائی دا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو خدا ظاہر کیتے کہ میں خدا ہاں، او تکبر کیتے کہ جن دے نال تباہ و برباد تھی گئے، حتیٰ کہ دریائے نیل دے وچ قوم سمیت غرق تھی گئے، تباہ تھی گئے۔ دریائے نیل نے ان دی لاش کو چاک رہیں دریا دے باہروں سٹ گئے تھے، اور کتابیں دے وچ اے لکھیا ہویا ہے کہ جڑے ویلے ان دی لاش دریائے نیل دی کندھی دے اتے پئی ہے، اون والے ایویں لگدا پیا ہا جیویں کئی دن دا مویا ہویا جانور پیا ہوئے۔ اتنی بدبو تے اتنی عجیب ان دی حالت تھئی پئی ہے۔ اور ان دے بعد میرے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے، میں کو قیامت تک دے لوگیں واسطے عبرت بنا دے ساں، اور کہ جہاں عبرت بنائے آج بھی میوزیم دے وچ پائے تھی، آج بھی لوگ دیکھ کے عبرت حاصل کریں دے پائیں۔ آج بھی ہر مہینے ان دی لاش دے صندوق دے وچ چوہے چھوڑ دیتے ویندن، جڑے ان دے نک کولو ان دے وجود دے وچ وڑ ویندن، اور ان دے جسم دے اندر کوئی ایہو جہے اجزاء پیدا تھیندن، ایہو جہے کوئی کیڑے پیدا تھیندن جنہیں کو چوہے کھا ویندن، ول انہیں چوہے کو کٹ گدا ویندن۔ یہ تو او اذیت ہے نا جیڑی اساں دے بیٹھے ہیں، تے جیڑی ساکو نہیں نظر آندی، جیڑی تکلیف دے وچ او مبتلا ہے، جیڑی برزخی دنیا دی تکلیف ہے، او تا رب جان دے نا اندے نال کیا تھیندی پئی ہے۔ ایویں ہی نمرود، اون بھی خدائی دا دعویٰ کیتے، خدائی دا دعویٰ کرن دے نال جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے او کو دعوت حق دیتی ہے کہ تو اے تکبر دا رستہ چھوڑ دے، خدائی دے دعوے چھوڑ دے، تو مخلوق ہیں، تو خالق نہیں، وہ عجیب عجیب بکواساں کرن لگ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وڈا سمجھائے او کو، کئی مثالیں دے نال سمجھائے، قرآن کریم دے وچ پورا تفصیلی واقعہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے بیان دے وچ میں وہ پورا واقعہ تواڈے سامنے بیان بھی کر چکا۔ جڑے ویلے وہ ساری تفصیل سمجھائیے لیکن اون دی سمجھ اچ کچھ نہیں آیا، اون بدبخت نے اپنے سپاہی سڈوائن، آپ بھی میدان دے وچ آ گئے، تیر کمان چا کریں، آسمان دو تیر مارن شروع تھی گئے، اے ابراہیم اگر تیری گال سچی ہے تے اج میں تیرے خدا کو قتل کرنا پیا۔ تکبر دی انتہا دیکھو، ول میرے سونے رب دی قدرت دیکھو کہ جڑے ویلے اندے تیر آسمان دو وینے ہن تے واپسی آنے ہن انہیں دے نوکیں دو تے خون لگا ودا ہونا، او خون آلود تیر جرلے تلے آندے ہن خوش تھیندا کہ اے ابراہیم دیکھ میں تیرے خدا کو قتل کرنا پیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ جل شانہ نے کو دنیا دے وچ جڑی ذلت دی موت عطا فرمائیے، ایک مچھر ان دے نک دے وچ وڑ گئے، ان دے دماغ دے وچ ون پہنچے،
علماء کرام فرمیندن کہ این واقعے تو پہلے این دنیا دے اندر مچھر کوئی نہ ہن. وادی کوہکاف دے اندر اللہ جل شانہ جہاں کچھ مخلوقاں ایجھا ہیں جڑیاں پوشیدہ ہیں، قید ہیں، انہیں دے وچ ایک مچھر بھی ہے. اللہ جل شانہ نے نمرود کو سزا دیون واسطے فرشتے کو حکم دیتے کہ ایک چھوٹا جہاں سوراخ کھول دو، انہیں مچھریں کو باہر کڈو. جڑے ویلے اے مچھر باہر نکلن، فرشتے دروازہ بند کرن لگن، وہ سوراخ بند کرن لگن، ڈٹھے نے کہ وہ سوراخ دے وچوں ایک مچھر باہر آندا پے جیندے ایک سائیڈ دا پر بھی کوئی نہیں تے ایک سائیڈ دی لت بھی کوئی نہیں، یعنی اپنی بولی آکھوں لنگڑا تے لولہا، این انداز دا وہ گھلینا ہویا آندا پے. فرشتے ہیں کہ تیدا بار ہو آکے کیا کام ہے؟ وہاں کہ سارا کام تا میڈا ہے، میں کو تا آمن ہو. میں اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی ہے کہ جڑے مردود کو سزا دیون واسطے ساکو باہروں کڈھیا ویندا پے، اون مردود دے اوتے میں کو مسلط کریں. اے بے مچھر ہوندے سپاہیں واسطے ویندے پے، پر میری ڈیوٹی اون مردود واسطے ہے. لہذا نمرود مردود واسطے اے لنگڑا لولہا مچھر اللہ دے حکم نال نمرود کو پہنچے، نک دے رستے دماغ دے وچ وڑ گئے. جلے دماغ دے وچ وڑ گئے، پریشان ہے، تکلیف ہے، تڑپدا ہا، کئی علاج کرائے سی، کئی دوائیاں کھاجیں سی، ہر طرح دی کوشش تھی ہے لیکن کچھ نہیں تھی آیا. بالآخر کوئی ان دی جتی ٹنگی کھڑی ہے کہ ڈٹھی ہے، سر تے لگی ہے، تلے آپ یہ کو سکون آ گیا. دے کیا جتی سر تے لگی ہے، سکون آ گئے. آپ چاہ کے جتی ماری ہے، اندے نال کچھ سکون مل گیا. اچھا دے اے علاج ہے مرض دا. لیکن کتنی دیر مارے ہا، مرنے باہیں درد پہ گئے، تھک گئے. اخیر اعلان کرتے سی کہ جڑے لوگ میرے دربار دے وچ آنے ہن، پہلے آ کے میں کو سجدہ کرنے ہن، ہن او آ کے پہلے میں کو جچا مرے سن. اوہے لوگ جنہیں کو سجدے کرویندہ رہ گئے، اوہے جتیاں اندے سر وچ مریندے رہ گئے. اتنی ذلت دی موت میرے رب نے او کو عطا فرمائی ہے. جتیاں کھانا ہی دنیا دو تو تباہ تھی کے گئے. اے تکبر اتنی خطرناک بیماری ہے. ایویں ہی تکبر دی دوجھی قسم جڑی علماء کرام بیان فرمیندن، او ہے کہ انبیاء دی ذات دے نال تکبر کرنا. انبیاء دے وچ اپنے آپ کو نبی دے موازنہ رکھنا. جی میں کچھ بدبخت لوگ ہیں کہ نبی سادے جہاں اے منہ تے مسور دی دال، کدی شکل بھی ڈٹھی ہے آئینے دے وچ، تو آ گئے آکھن اللہ کہ نبی سادے جہاں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مبارک سواری نے جیڑی جاتے ہیں پیشاب کیتے وہ جا بھی سادے کو افضل ہے. تو آنکھیں کہ جناب سادے جہاں کہ جی بکواس کریں دے. تو میرے آقا علیہ السلام دے مبارک ہاتھ دا اشارہ تھی وے چاندر دو ٹکڑے تھی ونجے. میرے آقا علیہ السلام دی نگاہ کرم تھی وے تے لتھا ہویا سج واپسی پلٹ آوے. میرے آقا علیہ السلام دے شانہ تا اے ہن کہ پتھر کلمہ پڑھن پائے ونجن. میرے آقا علیہ السلام دی شان تا اے ہے اگر تو ہیں ایو جہاں تو وال کہیں پتھر کو لو بلوا تا دکھا، چاندر دے دو ٹوٹے تا کر کے چا دکھا. میرے آقا علیہ السلام دا پیغام ہے کہ یہودی چاہ کے ونجے درخت پاڑے سمیت لگا آوے، تو کہیں درخت کو آواز تا دے اگر ہیں کوئی یہی قابل تھا. میرے آقا علیہ السلام یا کہیں بے نبی دے حوالے نال اپنا مقابلہ رکھنا، اپنے آپ کو اندے کولو چنگا دساونا، جی میں ایک قادیانی مردود کریں دے رہ گئے. لہذا ساکوں اے حکم ہے کہ کدھائیں بھی این طرح دا خیال بھی دل دماغ چنا آماڑی بائے تاکہ این تکبر دی قسم کو لو بچ سکو. اور تکبر دی تریجھی قسم جڑی علماء کرام بیان فرمیندن او اے ہے کہ عوام دے وچ ایک بے دے نال اپنے آپ کو بے کو لو چنگا سمجھنا. اے اتنی گندی بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ دی بارگاہ دے وچ پناہ منگدے ہیں. خصوصاً او لوگ کہ جنہیں کو اللہ جل شانہ نے کوئی مرتبہ دیتا ہوئے، کوئی عزت دا عہدہ عطا فرمایا ہوئے،
کوئی شان عطا فرمائی ہوئے، کوئی حافظ قرآن ہوئے، کوئی عالم دین ہوئے، کوئی پیر صاحب ہوئے، اے لوگ این مرض دے وچ جلدی مبتلا تھیندن بجائے عام عوام دے۔ عام عوام دے وچ جڑے دولت مند لوگ ہونے او پھسدن ای بیماری دے وچ، لیکن یہ جڑے مرتبے میں گنوائیں نا، انہیں لوگوں کو تا زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ او بھائی میں اتنا بڑا عالم، میرے اتنے اشتہار چھپ دن، میرے بیان تا نیٹ تے آندن، میرا تا ایک نا ہے اور میں سٹیج تے آیا، میرے واسطے جا نہیں خالی تھائی۔ کیا پیاد ہے تو تیری اوقات کیا ہے؟ اور تو آیا تا ہیں سٹیج دے ہوتے ہیں اپنی حاضری پیش کرن واسطے آئیں، اپنے نبی دے ذکر دے واسطے آئیں، اپنے آقا علیہ السلام دی شان بیان کرانا ہے، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت دے چرچے کرانا ہے۔ تیری کیا اوقات ہے؟ تو کیا اپنے آپ کو پیاد ہے؟ جی حدیث سنو ان دے بارے وچ، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ جیڑا شخص ایک خواہش رکھیندا ہوئے کہ میں آواں تے لوگ میری تعظیم واسطے کھڑے تھی ونجن، او اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنا گینا ہے۔ میرا قول نہیں، یہ کہیں عالم دین دا قول نہیں، کہیں مفتی دا قول نہیں، بلکہ اے اون ہستی دا قول ہے جن دی زبان تو نکلے ہوئے لفظ شریعت دا حکم بنویں دے رہندن۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے کہ جیڑا شخص ایک خواہش رکھیندا ہوئے کہ میں آواں تے لوگ میری تعظیم واسطے کھڑے تھی ونجن، جن دے اندروں ایک خواہش ہوئے۔ اچھا ایک شخص اے ہے کہ او آکھے کہ جی میرے اندر ایک خواہش کوئی نہیں کہ بھئی میں آواں تے لوگ میرے واسطے کھڑے تھی ونجن، میرے اندر ایک خواہش کوئی نہیں، ول او کو چاہیے کہ ایک دفعہ ذرا تجربہ کر کے دیکھے، اپنے آون دی اطلاع نہ دے وے اور اپنی صورتحال ایجھی کر کے آوے کہ لوگ آسانی نال پچھاڑن بھی نہ، ول جڑے ویلے مجمع اندے واسطے نہ کھڑا تھی وے ولا دیکھے اندروں اپنے جھاتی پاوے کہ اندروں کیا گزر دی پئی ہے، او جیڑی دل کو خوشی ملدی ہے او ہے یا ختم تھی گئی ہے۔ اے تا نہیں تھیا کہ میں کو اتنا عزت نہیں ملی، میرے واسطے لوگ کھڑے نہیں تھے، میرے واسطے جڑا راہیں دے وچ پھل وچھیندے ہن او کوئی نہیں آیا، دل دکھی دا نہیں تھی این گال تے، اگر دکھی تھے تو سمجھ ون یہ بیماری لگ گئی ہے، اور اگر کوئی پرواہ نہیں تھی انہا مطلب ہے لوگ عزت دیوین تے بھاویں نہ دیوین، کوئی پرواہ نہیں۔ میرے ایک استاد صاحب ہیں، میں انہیں دے کولو روحانی علوم دے وچوں کچھ علم حاصل کیتن، وہ پہلے بد مذہب ہن، کہیں بے مسلک دے نال تعلق رکھیں دے ہن، تے اللہ جل شانہ دا فضل و کرم تھا او اہل سنت جماعت دے وچ آ گئے، اللہ کریم نے انہوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ سارے اہل سنت دی ایک عظیم ہستی مفتی منظور احمد فیضی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہو وڈی ہستی، بہو وڈے علم دے سمندر، وقت دے بہو وڈے ولی، سدا بہو وڈا سرمایہ ہن، اللہ انہیں دے صاحب زادگان کو طویل عمر عطا فرماوے، برکتیں علی عمر عطا فرماوے، انہیں دے علم عمل اچ اضافہ فرماوے، وہ بھی ماشاءاللہ بہو نیک ہستیاں ہیں، این ٹائم اپنے فیض لٹیں دے بیٹھن۔ بہرحال مفتی منظور احمد فیضی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ دے وچ میرے او استاد صاحب حاضر تھے، آ کے عرض کرندن کہ حضور میں اے مسلک چھوڑ کے تے این راہ حق دے ہوتے آ گیا، اور میری ایک خواہش ہے کہ میں ہن اپنے گھر دے نال ایک جلسہ کراں، اپنی برادری کو بھی سداں، اپنے ہمسائیں کو بھی سداں، اپنے شہر والے کو بھی سداں، تاکہ اعلانیہ اے پتہ لگ ونجے کہ اے بندہ سنی بن گیا، عاشق رسول بن گیا۔ لہذا میں ایک جلسہ رکھنا چاہنا، اگر تساں وقت عنایت فرماؤ تے تھوڑا جہاں خطاب تو ہدا تھی ونجے۔ استاد صاحب مفتی صاحب نے وقت عنایت فرما دیتے، استاد صاحب فرمیندن کہ میں
دعوت نامے دیون شروع کر دیتے ہیں، اپنی ساری برادری دے کولو گیاں، محلے والے کولو گیاں، لیکن جتھاں میرا گھر ہا، جتھاں میرے برادری والے ہن، سارے تقریباً اوہ مسلک نال تعلق رکھنے ہن جیڑا مسلک میں چھوڑ آیا۔ کوڑیج گئن سارے، انہیں کو تپ چڑھ گئی ہے، کوئی نہیں آیا میرے جلسے دے وچ، میں تو وڈا اہتمام کیتی بیٹھا میں، کئی دیگاں پکائی بیٹھا میں، ٹوٹل جڑے لوگ اتھاں آئین انہیں دی تعداد 30 ہے، 30 بندے اون جلسے دے وچ شریک تھے۔ استاد صاحب فرمیندن کہ میں کو بہت زیادہ شرمندگی تھی ہے کہ میں اتنی بڑی ہستی کو سدوائی بیٹھا، خطاب انہیں دا ہوئے تے اگو مجمع ہوئی نہ ہوئے، صرف 30 بندے ہوئے، میں بڑا ہی شرمندہ ہامی اندروں کہ کیا تھی گئے۔ استاد صاحب فرمیندن مفتی منظور احمد فیضی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف گئے، آ کے بہ گئے، میں ڈٹھے کہ انہیں دے چہرے دے ہوتے نہ کوئی وٹ آئے، نہ رنگ اجے، نہ پریشان تھین کہ مجمع کہیں نہیں تھوڑے جے بندے بیٹھن کشنا، جڑا ہزاریں دے مجمع وچ خطاب کرن والی ہستی ہوئے تے ان دے سامنے تھوڑے جے بندے بیٹھے ہوئے، ہائی تا گال بڑی عجیب جی، لیکن میں ڈٹھے کہ انہاں کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، اور میں عرض کر کے آیا ہمی کہ حضور ادھا پونے گھنٹہ تورے کو ٹائم گنسوں، بیان دا وقت آ گئے، حضرت صاحب نے خطاب شروع کر دیتے، مفتی منظور احمد فیضی صاحب نے 3 گھنٹے خطاب فرمائے، 3 گھنٹے مسئلہ کے حق دے ڈنکے وجائن، خطاب تھی گئے، محفل دا اختتام تھی گئے۔ میں عرض کیتی ہے حضور میں دعوت تا بہت دیتی ہے لیکن بندے ہی تھوڑے جے ہیں، میں بہت شرمندہ ہاں، لیکن میں حیران ہاں کہ تساں اتنا طویل خطاب فرما چھوڑے۔ آپ نے فرمایا کہ جیڑا حق سمجھن واسطے سادے کولو آب آوے باویں ایک ہی کیوں نہ ہوئے، اسا مجمع نہیں دیکھنا ہے، اے نہیں دیکھنا کہ اللہ نے سا کچھ شانہ دیتے ہیں، اتنا مجمع ہو سی تا خطاب کرے سوں، نہ تا کوئی نہ کرے سوں، آجزی دیکھو، رب شانہ دیتے ہیں کتنے عظیم، رب مقام دیتے ہیں کتنے وڈے، لیکن آجزی دیکھو، تکبر کوئی نہیں، اے بیماری انہیں دے وچ کوئی نہیں، آجزی دیکھو، تھوڑا جا مجمع لیکن خطاب طویل کہ اے جتنے آئے بیٹھے ہیں جرلے اتھو اٹھی کے ونجن، اے حق دے علم بردار بن کے ونجن، اے حق دا پرچم ہی ہر پاسے لہراون۔ اے ہوندی ہے اصل جڑی چیز ہے جڑی انسان کو اپنے اندر رکھنی چاہیے، این تکبر جھی مرض کولو بچنا چاہیے، اے او خطرناک بیماری ہے کہ جن دے بارے میں تو کو حدیثاں بھی سنوائن کہ این بیماری دے وچ جڑا مبتلا تھی سی اندہ ککھ نہ بچ سی۔ کئی جہیں تے اے جہیں واقعات میڈیا دو تے دیکھن کو مل دیں کہ جی اے سادے واسطے اٹھیا کیوں نہیں، کوٹ دے ہوئی کو، کوئی غریب آ گئے تو او کو کتھیں تلے بلہاری تے، کوئی امیر آ گئے تو صوفے رکھ دیتن، نہ کدہیں یہ جہاں کم نہ کرا ہے۔ ہر مسلمان کو ہکا نگاہ نال دیکھو، ہکو جی محبت دے وہ سارا دین سا کو اے درس دیں دے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ہر ایک کو سینے نال لائے، اے نہیں فرمایا کہ ایک کمی آیا بیٹھے تھا ایک کو پورتے کرے خاندانی آیا بیٹھے تھا ایک کو سینے نال لا، نہ۔ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حبشی بلال آئے تو سینے نال لا گے دے، میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ سلمان فارسی آئے تو سینے نال لا گے دے، جے مکے دے سرداریں وچ عمر فاروق آئیں تو سینے نال لا گے دے، ابو سفیان آئیں تو سینے نال لا گے دے، یعنی سردار آئیں بھی تو سینے نال لائن ہے، اور اگر کوئی غریب آئے کوئی غلام آئے تاں بھی سینے نال لا گے دے انہیں کو۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو سا کو اے درس عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ دی بارگاہ دے وچ دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سا کو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔